السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک شخص نے کافی ساری دولت جمع کی، حتیٰ کہ ہر قسم کا مال اکٹھا کر لیا۔ پھر ایک محل بنایا جس کے 2 مضبوط دروازے تھے، پھر ان پر چند پہرے دار بٹھا دیے۔ اس کے بعد خاندان والوں کو جمع کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا تو یہ خود تخت پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو اپنے نفس سے کہنے لگا، اے نفس، میں نے تیرے لیے کافی دولت جمع کر لی ہے، اب تو کئی سال تک مزے اڑا۔ ابھی یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ملک الموت علیہ السلام ایک مسکین آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے کہ بدن پر 2 بوسیدہ کپڑے اور گردن میں کشکول لٹکا تھا۔ ملک الموت نے اتنی زور سے محل کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ آدمی اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے ڈر گیا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف بڑھے اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ملک الموت نے کہا، اپنے مالک کو بلاؤ۔ غلاموں نے حیرت سے کہا کہ کیا ہمارا مالک تجھ جیسے شخص کے پاس بھی آ سکتا ہے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں؟ غلاموں نے اس آدمی کو جا کر بتایا تو وہ کہنے لگا، تم نے اسے سزا کیوں نہ دی؟ اتنے میں ملک الموت علیہ السلام نے پہلے سے بھی زوردار آواز میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہرے دار فوراً دروازے کی جانب لبکے تو ملک الموت نے کہا، مالک سے کہو کہ میں ملک الموت ہوں۔ جیسے ہی پہرے داروں نے یہ جملہ سنا تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، جبکہ اس آدمی پر رسوائی اور ڈر اور خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر غلاموں سے کہنے لگا، ان سے نرمی سے بات کرو اور پوچھو کہ کیا کسی کو لینے آئے ہیں؟ اتنے میں ملک الموت علیہ السلام اندر آئے اور کہا، میں تیری روح لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس آدمی نے اپنے غلاموں سے کہا، ساری دولت میرے سامنے رکھ دی جائے۔ جب اس آدمی نے اپنی دولت دیکھی تو کہنے لگا، اے دولت، اللہ عز و جل تجھ پر لعنت کرے، تو نے ہی مجھے عبادت سے غافل رکھا اور تو نے ہی مجھے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے روکے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت دولت نے بولنا شروع کیا اور کہا، مجھے کیوں برا کہتے ہو، حالانکہ تم خود مجھے لے کر بادشاہوں کے پاس جایا کرتے اور نیک لوگوں کو دروازے سے ہی دھتکار دیا کرتے تھے، میرے ہی ذریعے عیش کوشیوں میں پڑے رہے اور شاہی محلوں میں بیٹھا کرتے تھے، مجھے برے کاموں میں خرچ کرتے تھے، لیکن میں نے پھر بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور پھر دولت نے اپنے مالک سے کہا، اگر مجھے نیک کاموں میں خرچ کیا ہوتا تو فائدہ بھی ضرور پہنچاتی۔ ابن آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اب اس کی مرضی کہ نیکی کے راستے پر چلے یا برائی کے راستے پر۔ پھر ملک الموت علیہ السلام نے اس آدمی کی روح قبض کر لی اور وہ نیچے گر گیا۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو، اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہی کل قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔